اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے ساتھ مل کے ہی پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارا سبق تھا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ تک۔ کل بتایا گیا منافقین کے بارے میں، وہ منافقین سے کہا گیا تم ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ لے کر آئے، لیکن ان لوگوں نے جھٹلا دیا اور صحابہ اکرام کو برا کہا، صحابہ اکرام کو برا کہا اور انہیں بیوقوف بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اس آیت کریمہ میں۔ پھر نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لائے۔ یہ آیت کریمہ عبداللہ ابن ابی وغیرہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی نے صحابہ اکرام کی جماعت کو آتے ہوئے دیکھا، صحابہ اکرام کو دیکھا۔ صحابہ اکرام کون کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر صحابہ اکرام تھے۔ ان کے ساتھ جب صحابہ اکرام کی جماعت کو ابن ابی نے آتے ہوئے دیکھا تو اپنے یاروں سے کہا دیکھو حضرت علی آ رہے ہیں اور ان کے ساتھی آ رہے ہیں، دیکھو انہیں میں کیسے بیوقوف بناتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سامنے آئی، یعنی صحابہ اکرام کی جماعت قریب آئی تو عبداللہ ابن ابی نے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کے ابوبکر صدیق کی تعریف کی اور ان کی تعظیم کی۔ پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا، ان کی بھی تعریف کی، ان کی تعظیم کی۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، پھر اسی طرح انہوں نے تعریف کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین سے کہا اے ابن ابی اللہ سے ڈر اور نفاق مت کر، کیونکہ منافق اللہ تعالیٰ کی بدترین خلق ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم ڈر سے یا کسی کے ڈر سے یا نفاق سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو تم سے محبت کرتے ہیں اور ہم تمہاری طرح ایمان لے کر کے آئے ہیں، ہم تمہاری طرح ایمان لے آئے ہیں، ہم نے تمہاری طرح ایمان قبول کیا ہے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور جب وہ منافقین کے پاس سے صحابہ اکرام کی جماعت چلی گئی تو منافقین کہنے لگے دیکھو میں نے انہیں کیسے بیوقوف بنا دیا۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے کہتے قَالُوا آمَنَّا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب وہ اپنے الگ میں شیطانوں سے ملتے، اکیلے میں اپنے ساتھیوں سے ملتے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی جب کفار و مشرکین نے کہا کہ تم ایمان والوں سے کیوں ملتے ہو، ایمان والوں سے تم بات چیت کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں جب خالی میں ملتے تھے کہتے ہم تو ایمان والوں کا ویسے ہی دل جیتنے کے لیے، ان کا مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ان کا دل خوش کرنے کے لیے اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے ہم ان کا دل جوئی کرتے ہیں اور ہم ان پہ ایسے کہتے ہیں ان کے سامنے ہم ایمان لے آئے، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قالوا انا معکم، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، اور ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ تعالیٰ ان کی مذاق اڑانے کی انہیں سزا دیتا ہے، ویمدہم فی طغیانہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے اپنی سرکشی میں الجھتے رہیں اور بھٹکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت استہزاء کی طرف کی گئی، اور استہزاء کا معنی ہوتا ہے مذاق اڑانا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو مذاق اڑانا نہیں ہوگا بلکہ اس کا انتقام رہے گا، انتقام کا معنی لے گا۔ انتقام علامہ قرطبی نے لغوی تحقیق کرتے ہوئے کہا اصل الاستہزاء انتقام، کہ یعنی استہزاء کا اصل، استہزاء کا معنی جو ہے انتقام ہے، تو اس معنی کر کے اس کی نسبت بالکل صحیح ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا، استہزاء کی نسبت کرنا بالکل صحیح ہوگا، کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ اور اہل عرب کا محاورہ تھا کہ جب کوئی کام کرنے کے لیے، جب کوئی کام کی کسی کو کسی فعل کی سزا دینی ہوتی تھی تو اس وقت اسی لفظ سے اس کی تعبیر کیا کرتے تھے جس کام کی سزا دینی ہوتی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے مستہزئون، تو ان لوگوں نے مذاق اڑایا صحابہ اکرام کا، تو اللہ رب العزت نے مذاق اڑانے کی انہیں سزا دی، اس لیے یہاں پر فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم۔ اگر یہاں پر یہ لفظ غلط ہوتا، اللہ یستہزئ بہم یہاں لانا غلط ہوتا، تو اہل عرب جس کو کلام مقدس نے چیلنج کیا تھا فاتوا بصورۃ من مثلہ،
عرب کے بہت بڑے بڑے فصاحی مہارت عربی میں رکھنے والے ایسے لوگ کو جب پتہ چلتا اس آیت کریمہ ان کے نظر کے سامنے آئی، کیونکہ وہ نکتہ چینی کر رہے تھے کلام مقدس میں، نقص ڈھونڈ رہے تھے، اگر اس میں کوئی خرابی ہوتی تو اہل عرب اس پر آواز اٹھاتے، لیکن انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی اس پر، کیونکہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل صحیح ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ تعالیٰ ان کے مذاق اڑانے کی انہیں سزا دیتا ہے، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ کون سے لوگ ہیں منافق لوگوں کے بارے میں، کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہیت خرید لی۔ یہاں پہ خریدنا کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کو دینا دوسری چیز لے لینا، اسے خریدنا کہتے ہیں لغت میں۔ تو یہاں پر کفار و مشرکین کے پاس اور منافقین کے پاس تو ایمان نہیں تھا، تو دلالت کہاں سے خرید لی؟ بات یہ ہوتی ہے جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے تبھی تو خریدی جاتی ہے، اور جب کافر کے ساتھ میں کافر کے پاس جب ایمان ہی نہیں ہے تو وہ کیسے خریدیں گے دلالت؟ تو اس کا معنی ہوگا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں دلالت کو پسند کر لیا، یعنی انہوں نے گمراہی کو پسند کیا ہدایت کے بدلے میں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ جو یہ تجارت کر رہے تھے یہ لوگ منافق لوگ، جب ایمان والوں کے پاس جاتے تھے کہتے تھے ہم ایمان لائے، اور جب کافروں کے پاس جاتے تھے کہتے ہم ایمان لے کر آئے، ہم ایمان نہیں لے کر آئے، ہم تو ویسی مذاق کر رہے تھے ایمان والوں سے، اور ہم تو ویسی فائدہ حاصل کر رہے ہیں ان سے، یعنی مال غنیمت ملتا تھا انہیں، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ان سے فائدہ نفع حاصل کرنے کے لیے، ان کی دل جوئی کرنے کے لیے ان سے وہ ملتے تھے، تو اس کو ان کی تجارت نے، جو وہ تجارت کر رہے تھے کافروں سے اور مسلمانوں سے، جو وہ تجارت کر رہے تھے یعنی ان سے جو مال لے رہے تھے، وہ تجارت نے ان کی کوئی فائدہ نہیں دیا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور انہیں کوئی ہدایت نہیں ملی، وہ ایسے ہی بھٹکتے رہے، انہیں کوئی ہدایت نہیں ملی۔ ہدایت کب ملتی انہیں؟ جب وہ صحیح طریقے سے اپنا دل صاف کرتے، منافقت سے توبہ کر لیتے تو انہیں ہدایت مل جاتی، اور پھر ان کی تجارت نے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی مثال دی، فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی، کہا کہ ان لوگوں کی مثال یعنی منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ وہ آگ روشن کر لے، آگ جلا لے، فلما اضاءت ما حوله، اور اس کا ارد گرد روشن ہو جائے، چاروں طرف وہ روشن ہو جائے، ذهب اللہ بنورہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے نور، آنکھوں کے نور کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات، اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال کس کی دی؟ اس انسان کی دی کہ انسان اپنا چراغ جلا لے یا کوئی آگ روشن کر لے تو اس کا چاروں طرف روشن ہو جاتا ہے، جب اس کا روشن ہو جاتا ہے، جب اس کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اندھیرے کا اندھیرے رہے گا اس کے سامنے۔ تو ایسے ہی جب آگ روشن ہو جاتی ہے تو اس کی مثال ایسے دی کہ جب یہ ان کے سامنے کوئی چیز نفع حاصل ہوتا تھا، انہیں کوئی مال غنیمت حاصل ہوتا تھا تو وہ مال غنیمت حاصل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں یار اب صحیح ہے، اور جب یہ مال غنیمت چلے آتا تو کہہ رہے یار دین محمدی کی وجہ سے یار ہمارے اوپر یہ پریشانیاں آئی ہیں، دین محمدی کی وجہ سے ہی یہ ہمارے اوپر سب مصیبتیں آ رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، فہم لا یرجعون، اور یہ لوٹنے والے نہیں ہیں، یعنی ہدایت قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے اور بولتے بھی تھے، لیکن کلام مقدس نے انہیں اندھا کہا، گنگا کہا، بہرا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان کس لیے دیے ہیں؟ حق سننے کے لیے، زبان کلمہ شریف پڑھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں حق دیکھنے کے لیے کہ حق دیکھیں ہم اس سے۔ اگر کوئی آنکھ رکھ کے حق نہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اندھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اندھا کہا اسے، کیونکہ وہ حق نہیں دیکھ سکتے۔ اور کان رکھ کر کے اگر وہ حق نہ سنے تو کان رکھ کر کے وہ بہرے ہیں، کیونکہ وہ کان رکھ کے نہیں سن رہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ بہرے ہیں۔ تو یہ زبان رکھ کر بھی اگر حق نہ بولے تو وہ گنگا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو اسی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ ہدایت قبول کرنے والے نہیں ہیں، یعنی یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں پہ زنگ آ گیا، زنگ، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا تو وہ خراب ہو جاتا ہے، لوہا کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کے دل کو گناہوں کا زنگ لگ گیا، سب کام دل سے ہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی
او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا پھر اس جیسی مثال ہے کہ آسمان سے بارش ہو، آسمان سے بارش نازل ہونے لگے، بارش اترنے لگے، فی ظلمات، اس میں بہت اندھیرا ہو، بارش میں جیسے بادل آتا ہے تو کتنا اندھیرا ہوتا ہے نا، ہوتا کبھی کبھی بہت اندھیرا ہو جاتا ہے، کہ ایسی بارش کی طرح ہے وہ کہ آسمان سے بارش ہو اور اس میں اندھیرا ہو جائے، کبھی کبھی دن میں اندھیرا ہو جاتا ہے، بارش ایسی آتی ہے وہ، ورعد و برق، اور اس میں بجلیاں ہوں، کڑک ہو، تو بجلی بھی ہوتی ہے کڑک بھی، جب کڑک ہوتی ہے بادل میں جب بجلی چمکتی ہے تو ہمارا دل بالکل دہل جاتا ہے، اس طریقے سے جب ہوتا ہے تو جب کسی کے پاس میں بجلی گرتی ہے اور جب اٹھ کے جاتی ہے تو کیسا ہو جاتا ہے دل، دھڑ جاتا ہے، بالکل کانپ جاتا ہے دل، تو اس میں تو اور زیادہ دھڑک تھی اس بجلی میں جب ان کے زمانے میں آئی تھی۔ تو یہ ان لوگوں کی مثال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مدینے سے 2 منافق نکل رہے تھے، 2 منافق نکلے اور انہیں بارش نے آ لیا بیچ میں، جنگل میں پہنچے، وہ آدھے راستے پہ پہنچے تھے تو بارش آ گئی بہت تیز کی، یہی بارش آ گئی جس کا ذکر ہے قرآن شریف میں۔ کون سی بارش؟ کہ اندھیرا بھی تھا اس میں، بجلی بھی تھی اور کڑک بھی تھی، بہت زیادہ کڑک تھی، یہ بارش آ گئی تو وہ ڈر رہے تھے۔ جب بجلی کڑکتی تھی تو کیا کرتے تھے، یہ چلنے لگتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، جب بجلی چمکتی تھی اجالا ہو جاتا تھا تو اس کے اجالے میں چلنا شروع کر دیتے تھے اور ڈرتے تھے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے جب بجلی کڑکتی تھی، کہ ارے اس طریقے سے اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں بجلی کی کڑک کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، کہیں ہمارے کان اس سے پھٹ نہ جائیں، اتنی خطرناک تھی وہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور اب صبح ہو جائے گی، خیر کے ساتھ ہم صبح حاصل کر لیں گے اور پھر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، پھر ہم سچے دل سے مومن ہو جائیں گے۔ پھر جیسے صبح ہوئی تو وہ جو منافق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کے وہاں پہ 2 منافقوں نے ایمان قبول کر لیا۔ جب ایمان قبول کیا انہوں نے تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو یہ لوگ کیسے تھے، منافق لوگ کیسے تھے؟ او کصیب من السماء، یہ ان لوگوں کی طرح تھے جنہیں راستے میں بارش نہ آ لیا تھا، جب بارش ہوتی تھی اور اندھیرا ہوتا تو رک جاتے تھے، کھڑے رہتے تھے، ایسے ان کی مثال ہے۔ یعنی جب انہیں مال ملتا تھا، انہیں منافقوں کو جب مال ملتا تھا، کوئی مال غنیمت حاصل لگتا تھا مسلمانوں کی طرف سے تو کہتے تھے ارے اسلام بہت اچھا ہے، ہاں دین ہمارا بہت اچھا ہے، تو وہ چلتے رہتے تھے اس میں، جیسے بجلی چمک رہی تھی اندھیرے میں وہ چلتے رہتے تھے، ایسے یہ سیدھے چلتے رہے جب انہیں مال ملتا رہا۔ جیسے مال ختم ہو گیا کہ ارے یار دین محمدی کی وجہ سے یار ہمارے اوپر یہ پریشانی آئی ہیں، دین محمدی کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر سب مصیبتیں آ رہی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جب بجلی چمک کے ختم ہو جاتی تھی، اندھیرا ہو جاتا تھا، ایک ہی جگہ کھڑے رہتے تھے، وہ ایک ہی جگہ کھڑے رہتے تھے۔ اور دوسری مثال کانوں میں جو انگلیاں ڈالتے تھے وہ بجلی کی کڑک سے، ان کی مثال ایسے دی ہے کہ جب یہ لوگ منافق لوگ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اپنی کانوں میں انگلی ڈال لیتے تھے یہ لوگ کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے دل پہ اثر نہ کر دے کوئی بات، اس لیے وہ ان کی طرح انگلی ڈال لیتے تھے جیسے وہ جنگل میں ڈال رہے تھے اپنی بجلی کی کڑک کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال دی ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا پھر اس جیسی مثال ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہو اور اس میں بہت زیادہ اندھیرا ہو، ورعد وبرق کڑک ہو، بجلی ہو، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں وہ اپنے بجلی کی کڑک کی وجہ سے، من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے، بجلی کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، کہیں ہم من نہ جائیں، ہمارے کان نہ پھٹ نہ جائیں۔ اور ایسے ہی منافق لوگ اپنے کانوں میں انگلی ٹھوس رہے تھے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے دل میں اثر نہ کر دے، ہم من نہ جائیں اس سے، وہ یہ ڈر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ پورے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ یعذ برکو یختف ابصارہم سے انشاءاللہ کل بیان ہوگا اور کل اس کی تفسیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا پاک پروردگار عالم، ہم سب نے کلام مقدس کی تفسیر کو پڑھا اور سنا، یا اللہ اس میں جو خامی ہو گئی اپنے فضل سے معاف فرما، یا پاک پروردگار عالم اس کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ صحیح معنی میں ہمیں کلام مقدس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کلام مقدس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ کلام مقدس کی برکت سے یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب میں جو بیمار ہے سب
کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا پاک پروردگار عالم تمام مسلمان بھائیوں کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ دکھانا مولا، بیٹھے ہیں جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا، جد میں واپسی ہو یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول